رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، پس بے ہوش ہو جائیں گے جو زمین آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، الا من شاء اللہ، مگر وہ جن کو اللہ چاہے، ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونکا جائے گا سور میں دوسری مرتبہ، فَإِذَا هُمْ، پس اچانک وہ سب کے سب، قیام، کھڑے ہوں گے، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دیا جائے گا کتاب کو، وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، اور لایا جائے گا انبیاء اور شہداء کو، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کیا جائے گا سب کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو بدلہ جو اس نے عمل کیا، وَهُوَ أَعْلَمُ، اور اللہ تعالی خوب جاننے والے ہیں، بِمَا يَفْعَلُونَ، جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ سورہ زمر مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں میں اللہ نے اپنی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کی رسالت، حقانیت قرآن مجید اور آخرت کا ذکر کثرت سے فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی آپ نے سماعت کیا کہ رب تعالیٰ کی توحید کو بار بار بیان کیا گیا، اور ضمناً آخرت کا ذکر بھی ہوتا رہا۔ آج کی آیات کے اندر بھی آخرت کے اندر نفخہ صور کا، اور پھر محشر کے میدان کے برپا ہونے کا اور جزا و سزا کے ملنے کا ذکر موجود ہے۔ صور کے اندر قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق 2 بار پھونکا جائے گا، جبکہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ 4 بار پھونکا جائے گا، لیکن قرآن مجید کے ظاہری الفاظ یہی بتلا رہے ہیں کہ 2 والی رائے زیادہ راجح ہے۔ پہلی بار قیامت کے برپا ہونے کے لیے سور پھونکا جائے گا، فرشتے کو حکم ملے گا، وہ سور میں پھونک ماریں گے، ایک زوردار چیخ اور آواز نکلے گی، نتیجہ میں ہر ذی روح مر جائے گی سوائے ان کے جن کو اللہ بچانا چاہیں گے۔ اور وہ کون ہوں گے؟ روایات میں آتا ہے کہ حاملین عرش فرشتے اور اللہ کے مقرب فرشتے، جن میں جناب جبرائیل، جناب میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل کے نام آتے ہیں، یہ فرشتے اس سور کی وجہ سے نہیں مریں گے۔ بعد میں موت تو سب پر آنی ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک نے فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو زندہ ہے اور بچ جائے ہمیشہ کے لیے، ایک نہ ایک دن اس پر فنا نے آنا ہے، موت نے آنا ہے، ہاں پھر اللہ اپنی مشیت سے دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال اس پہلے سور کے موقع پر اللہ سب کو بے ہوش فرما دیں گے، یعنی روح نکل جائے گی، ختم، صرف ان کے جن کو اللہ چاہیں گے بچانا، اور وہ حاملین عرش اور مقرب فرشتے ہوں گے۔ پھر دوبارہ حکم ملے گا سور میں پھونک مارنے کے لیے، اور دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو یہ محشر کے برپا ہونے کا دن ہوگا، سب کے سب اللہ کے حکم سے زمین سے کونپلوں کی مانند باہر نکلیں گے،
اور سب زندہ ہو جائیں گے، اور پھر جزا و سزا کا عمل شروع ہوگا۔ ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَصَعِقَ، پس بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہی لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب جو ہے انہوں نے پہلے اللہ سے تمنا کی تھی، اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا تھا میرے موسیٰ آپ میں یہ سکت نہیں، حالانکہ بڑے جلیل القدر پیغمبر، لیکن فرمایا آپ میں یہ سکت نہیں، ہاں بہت ہی شوق ہے تو میں اس طور پہاڑ پہ اپنی تجلی نازل کرتا ہوں، اگر یہ برداشت کر گیا تو شاید تم بھی برداشت کر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی تھوڑی سی اس پر نازل فرمائی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جناب موسیٰ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہی لفظ اللہ نے یہاں استعمال فرمایا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے، من فی السماوات، جو آسمانوں میں موجود ہیں، ومن فی الارض، اور جو زمین میں موجود ہیں، یعنی ہر ذی روح پر موت طاری ہو جائے گی، الا من شاء اللہ، مگر جن کو اللہ اس وقت باقی رکھنا چاہیں گے زندہ۔ اور یہ عرض کر دیا گیا، روایات میں وضاحت موجود ہے، حاملین عرش اور مقرب فرشتے ہوں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونکا جائے گا سور میں دوسری مرتبہ، اور یہ محشر کے بپا ہونے کے لیے ہے۔ جیسے ہی یہ سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ، پس سارے کے سارے اچانک قیام، اٹھ کھڑے ہوں گے، ینظرون، اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہم کدھر آ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے، اگرچہ یہ زمین تو باقی نہ رہے گی، اللہ جب محشر بپا فرمائیں گے، لیکن ایک فرش ہوگا، اب اس کی کیفیت کیا ہوگی رب تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، جس کے متعلق بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ اب وہ کیفیت کیا ہے، اللہ اس دن کی ہولناکی سے، ذلت سے، رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اللہ نے یہاں بھی ایک منظر اس کا پیش فرمایا ہے، فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جو بھی اس وقت زمین ہوگی وہ اللہ کے نور کے ساتھ چمک اٹھے گی۔ ظاہر بات ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا جمال عطا فرمایا تھا کہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک رات میری سوئی گم ہو گئی، اور گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل بھی بیچ میں موجود نہ تھا کہ میں دیا جلا کر وہ سوئی تلاش کر لیتی۔ میں اسی انتظار میں تھی، ڈھونڈ رہی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام جب اندر تشریف لائے، اللہ کے محبوب کسی بات پر سوال جواب ہوا، مسکرائے، آپ علیہ السلام کے دندان مبارک جیسے ہی سامنے آئے، ایسا نور پھیلا، میرا پورا کمرہ چمک اٹھا، اور میں نے آرام سے اپنی وہ سوئی تلاش کر لی۔ تو حضور علیہ السلام کی جو جمال کا اور آپ علیہ السلام سے جو نور نکلا اس کا حال یہ ہے، تو خود رب تعالیٰ جب سامنے آئیں گے تو کتنا نور پھیلے گا۔ تو فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، چمک اٹھے گی زمین بِنُورِ رَبِّهَا، اپنے رب کے نور کے ساتھ۔ تو جیسے یہ زمین پر بھی اللہ کا نور جاری ہوگا، ایسے ہی حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں بھی اللہ کا ایک نور ہے، نور علم، نور معرفت، جس کی وجہ سے آج مجھے اور آپ کو بھی ہدایت ملی ہے۔ ورنہ ذات کے اعتبار سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے جوڑ سے دنیا میں تشریف لائے، اور ظاہر بات ہے یہ نورانی مخلوق فرشتوں کا خاصہ نہیں، یہ مٹی سے بننے والی انسان کا خاصہ ہے، جس کے ماں باپ بھی ہوں، جس کی اولاد بھی ہوں، جس کی شادیاں بھی ہوں۔ تو بہرحال اللہ نے اپنا نور آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور جس نور سے ساری کائنات میں آج نور ہدایت پھیل رہا ہے۔ تو فرمایا زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور کے ساتھ۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اب جب سب میدان معاشر میں آ جائیں گے تو فرمایا رکھ دی جائے گی کتاب۔ اس کتاب سے مراد اعمال نامہ ہے، ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ اب اس کے اندر سب کچھ موجود ہوگا، اور صرف اسی پر بس نہیں، فرمایا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، گواہ کے طور پر لایا جائے گا انبیاء اور شہداء کو۔
اللہ اکبر۔ 19ویں پارے میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اس دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق اللہ کی عدالت میں آ کر کھڑے ہوں گے مدعی بن کر، اور فرمائے گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ حضور دعویٰ کرنے والے ہوں، سننے والی عدالت میرے رب کی ہو، جہاں پر کوئی رشوت، کوئی سفارش، کچھ دبدبا نہیں چلتا، کیا میرے اور آپ کے بچنے کا کوئی امکان ہو گئے؟ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے قرآن سے تعلق جوڑ لیں۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ دوبارہ فرمایا وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اور گواہ کے طور پر لایا جائے گا انبیاء کو اور شہداء کو۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، عمال نامہ بھی سامنے، گواہ بھی ایسے کہ جن پر ذرا بھی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی عدالت میں تو گواہ کوئی بھی اٹھا کر لے آئے، اس پر ذرا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کی اگر گواہ بن کر آ جائے، کسی میں مجال ہے جی ذرا کرنے کی؟ اس گواہ کو میں نہیں تسلیم کرتا، یا معاذ اللہ اس کا کردار ٹھیک نہیں۔ اللہ نے اس لیے نبیوں کا کردار ہی بالکل صاف ستھرا رکھا ہے۔ اور شہداء پہلے اگر کچھ کوتاہی تھی بھی، قطرہ خون بہنے کے ساتھ ہی، فرمایا زمین پر شہید کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ سارے گناہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ نبیوں اور شہداء کو بطور گواہ لایا جائے گا۔ تو جب گواہ بھی آ جائیں گے تو فرمایا وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اب مجرموں کے حق میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ، اور اگر کسی نے برا کیا ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور فرمایا اس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا ذرا بھر بھی۔ یہ نہیں کہ نیکی کی ہو اور اجر نہ ملے، یا برائی کی ہو اور بچ جائے، اللہ کی عدالت میں ایسا ممکن نہیں۔ وَوُفِّیَتْ، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ وفا سے ہے۔ اب وفا بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اگلے نے کیا اس کے ساتھ اسی طرح کا برابر کا سلوک کرنا، یہ وفا کہلاتا ہے، یعنی جس کا اگلا حقدار ہے تو اللہ بھی جتنا ہم حقدار ہوں گے پورا پورا بدلہ دیں گے۔ تو فرمایا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما عملت، اس نے دنیا میں جو عمل کیا، وَهُوَ أَعْلَمُ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بعض اعمال تو انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ خود کو بھی یاد نہیں رہتے، اور بعض کام کرتے ہوئے بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا نیکی کی ہے یا برائی کر بیٹھے ہیں۔ تو پتہ اس دن یہ سارے کے سارے اعمال کا بدلہ آخر کیسے ملے گا؟ فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ، اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ بندہ بھول سکتا ہے، رب کی ذات بھولے گی نہیں، وہ بھولنے سے پاک ہے۔ بما یفعلون، فرمایا اللہ خوب جاننے والے ہیں ان تمام کاموں کو جو لوگ کرتے رہے ہیں۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔